بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اسٹوڈیو میں الطاف بٹ، جنہوں نے آئندہ 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لینے کے لیے کاغذات داخل کرائے ہیں اور اس وقت میدان میں اپنی کیمپین کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایسے میں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر مخصوص حالات چل رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خان کے حلقے میں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو عوام سے ووٹ لینے کے لیے وہ کیا پروگرام عوام کو دیں گے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب۔ یہ بتائیے کہ آج کل پارٹیوں کے ٹکٹ کے لیے تو گیما گیمی ہے اور لوگ کاغذات نامزد کی لوگوں نے داخل کروائے، اب فائنل بھی ہو چکا، کاغذات واپس لینے کا مرحلہ بھی گزر چکا، تو آپ کو انتخابی نشان بھی جاری ہوگا پارٹی کو بھی۔ تو آپ کو کیا سوچی کہ ایسے ماحول میں کہ جب پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، وہ اپنے منشور دے رہی ہیں، آپ بحیثیت آزاد امیدوار ایک عام معاشرے کے عام کلاس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا جس چیز نے آپ کو پش کیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عام عوام میں سے ہیں، اور جب ہم نے محسوس کیا آزاد جموں کشمیر میں جملہ سیاسی جماعتیں جو اپنے ایجنڈے میں عوام کے فلاح و بہبود کے ایجنڈے میں ناکام ہوئی، انہوں نے عوام کی بنیادی مسائل کو حل کرنے کے بجائے اپنی ذاتی مراحت اور دیگر عوامل پر توجہ دی، تو یہ موجودہ حالات جو آئے ہیں، ایک خلا پیدا ہوا، اس خلا کو کسی اور نے پر کیا۔ بنیادی چیزیں بجلی اور آٹا گورنمنٹ پاکستان نے جو سستی کی، ان کی کچھ ہمدردیاں عوام کی اس طرف گئی، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے عوام کی بات تو کرتے ہیں اقتدار سے قبل، انتخابات میں عوام کی ہمدردیاں بھی لیتے ہیں اور ووٹ بھی لیتے ہیں، اور عوام کے اندر لیکن جب وہ جو ہی اقتدار ان کو ملتا ہے، جو ہی وہ پارلیمنٹرین ممبر اسمبلی منتخب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ عوام کو کہتے ہیں کہ عوام کی کیا اوقات ہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان حالات میں بالخصوص کہ میں سبز حلالی پرچم پہنے آیا کہ مملکت عزیز پاکستان ہمارا سرمایہ بھی ہے، ہمارا پاسبان بھی ہے، ہمارا سرپرست بھی ہے، اور پوری دنیا میں مملکت عزیز پاکستان سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جب یہاں سے ہماری سلطنت عزیز کو کوئی گالی دے گا، برا بلا کہے گا، یا ان کی سمجھ نہیں ہوگی، تو ہم نے خاموشی کو توڑا اور اس میدان میں نکلے۔ عوام کے پاس صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تعمیر ترقی کے حوالے سے ہم اپنا ایجنڈا لے کر گئے ہیں۔ الحمدللہ تبارک و تعالی عظیم ہمیں مینار پاکستان کا نشان الاٹ ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مینار پاکستان تکمیل پاکستان کا بھی نشان ہے، مینار پاکستان قرارداد مقاصد و قومی نظریے کا بھی نشان تھا، اور انشاءاللہ جب مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہوگا اور یہ تکمیل پاکستان آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنیں گے، تو ہم عوام کے پاس بنیادی ضروریات کی تمام چیزیں، اور عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو ریاست نے آپ کو حق راہ دہی کی طاقت دی ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر عوام ہمیں منتخب کرتی ہے، ہم مراعات کے بغیر، کہ ہم اسمبلی سے کسی بھی حوالے سے کوئی مراعات، کوئی ٹی اے ڈی اے، کوئی تنخواہ وصول نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں قوت بخشی تو ہم اقتدار کو مسجد کے سین میں منتقل کریں گے۔ جملہ فنڈز جو ہوں گے وہ ہر آدمی کا حق ہوگا کہ اس پر وہ سوال کرے، اس کے بابت پوچھے، کرپشن کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے۔ تو یہی میرا اپنا منشور تھا، اور یہی میرا یہ کوشش تھی کہ 2 بار رہنے والے سابق پرائم منسٹر اور راجہ محمد فاروق حیدر خان، سابق چیئرمین معائنہ کمیشن صاحبزادہ اشفاق ظفر، جو صاحبزادہ اشفاق ظفر مرحوم کے فرزند ہیں، ان کی موجودگی میں، اور امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر مشتاق ہیں، ان کی موجودگی میں ہم عوام کے پاس جائیں، اور عوام کو بھی ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ووٹ کی طاقت بڑی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے، اس طاقت کو درست استعمال کریں، اور تاکہ وہ آنے والے وقت میں یہ جو آزاد کشمیر میں ایک خوف کا ماحول ہے، ایک آزاد کشمیر میں جو اس وقت گھٹن کا ماحول ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو،
اور یہ حکمران جو ہم پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے پاکستان بیس، بڑی جماعتیں ہیں اور ان کو بڑی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو وہ عوام کی تمام احتیاجات اور ضروریات کو پس پش ڈال کر یعنی کہ اپنے مخصوص ایجنڈے پر کام شروع کر جاتی ہیں، جس سے ریاست کو بے پناہ نقصان قبل بھی ہوا ہے اور آمدہ بھی ہونے والا ہے۔ اور یہ موجودہ حالات ہیں، ان سب حالات کا ذمہ دار میں آزاد جموں کشمیر کے حکمرانوں کو میں سمجھتا ہوں۔ تو موجودہ حالات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ آپ کے منشور میں یہ کوئی پوائنٹ ہے کہ موجودہ حالات سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے؟ دیکھیں جی، ہمیں بڑی دکھ اور تکلیف اور بڑا اس وقت یعنی کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں کہ یہ کیا وقت آ گیا، ہمارے بچے، ہمارے عزیز اور نوجوان جن کو اخلاقیات کا، دینی علوم کا، ریاست کی ترقی کا سبق اور یہ تمام چیزیں سیکھنی چاہیے، آج وہ گالی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی کی گفتگو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لفظ سہولت کار، کیا عجیب منطق ہے کہ مملکت عزیز پاکستان، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر تشت میں دیا گیا یا دیگر ہے کہ ہم آزاد جموں یعنی مملکت عزیز پاکستان کے خلاف نفرت امیز گفتگو اور سخت امیز گفتگو کریں اور ہندوستان کے حوالے سے ہمارا رویہ خاموش ہو یا اس کے متعلق بات کرنے سے ہم بالکل گریزہ رہیں۔ تو ان حالات میں پبلک کو اور نوجوانوں کو ہم سمجھا بھی رہے ہیں، سمجھائیں گے بھی کہ بنیادی حقوق کے نام پر گمراہی کی طرف مت جایا جائے۔ دین اسلام اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے، یعنی کہ ہر اپنے سے چھوٹے بڑے شخص کو گالی اور برا بھلا کہنا۔ آپ نے کسی پارٹی میں ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا کسی جماعت سے؟ آپ انتخابات میں حصہ لیتے تو آپ کو زیادہ ووٹ ملتے، آپ منتخب بھی ہو سکتے تھے زیادہ آسانی سے۔ دیکھیں، ہماری بنیاد تو جمعیت علماء اسلام ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں دینی جماعتیں ووٹ تو رکھتی ہیں۔ انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے اتحاد۔ جی ہماری بنیاد ہے، لیکن میں اب ایک وقت سے ایک حصہ نہیں ہوں، اور یعنی کہ ہم آپ یقین یوں جانیے کہ ہم اس سیاست سے دل برداشتہ تھے حکمرانوں کی وجہ سے، لیکن اس مخصوص حالات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم سبھی اسی طرح خاموش رہیں گے تو اس خلا کو ایک طرف سے پاکستان کو گالی دینے والے اور پاکستان کو برا بھلا کہنے والے لوگ پر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہی حکمران جو آج ہم پر بار بار مسلط ہوتے ہیں، ان کے لیے راہیں کھلی ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عوام کی تائید کے ساتھ، کہ ہمیں عوام نے تجویز کیا، عوام نے ہماری تائید کی، اور انہی کی تجویز اور تائید کے ساتھ ہم میدان میں اتریں۔ اگر عوام ہمارے حق میں فیصلہ دے گی تو انشاءاللہ عوام کی ہی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے، ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا کار فرما نہیں ہوگا۔ ایک نئی پارٹی بھی اس وقت میدان میں آئی ہے، اس میں آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا؟ جی، ایک مشروط بلایا گیا تھا، ہمیں بات چیت ہوئی ہے، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو ہم نے ان سے یعنی کہ جو ان کی پارلیمانی بورڈ ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، ہمارے حلقے کے باقی لوگ بھی موجود تھے، کوئی پس پش تھے اور کوئی عیاں تھے، تو لیکن پھر وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیاں مختلف بھی ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو فیور بھی دی جاتی ہے، تو ہمارے حلقے میں بھی خواہشات تھی کہ وہ فیور ملے، تو اس والے سے پھر وہ ایک مشروط بات تھی اور ختم ہو گئی۔ تو ہمارے پاس جو اصل ٹکٹ ہے وہ عوام کی تائید اور حمایت کا ٹکٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ووٹ آپ لے لیں گے 27 جولائی کو؟ کسی انشاءاللہ امیدوار کے حق میں آپ دستبردار ہو جائیں گے یا آخر تک آپ الیکشن میں کھڑے رہیں گے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، سیاست میں بات چیت ہونی بھی چاہیے اور اس کے حق میں بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا موجودہ حالات میں کہ ہم عوام کے پاس ہی جائیں گے۔ تو اسی تسلسل میں یعنی کہ باوجود احباب نے ہمیں کہا اور بہت سارے ہمارے ہمدردوں نے کہا دیگر ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی یعنی کہ ہم اپنا پسندیدہ یعنی کہ جو پاکستان سے محبت کا نشان ہے، جو عظیم نشان ہے 23 مارچ 1940 کی قرارداد مقاصد اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جو مینار پاکستان اس کو وہ یادگار رکھا گیا، وہ نشان ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ اس بار ہم حلقہ 6 L32 سے جو ہے وہ عوام منتخب کرے گی اور انشاءاللہ عوام کی حقوق کی ترجمانی کی پوری کوشش کریں گے۔ جنرل ملی کے حلقہ 6 L32 سے
جو امیدوار اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان ہیں، پیپلز پارٹی کے اشفاق ظفر صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر مشتاق خان صاحب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب جب وزیر تعلیم تھے تو میں ٹاٹ سکول میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا، اور ہم پر اتنا جبر تھا، تب وہ مسلم کانفرنس میں ہوا کرتے تھے، تو کوئی مخالف کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جاتا تھا، تو ایک بچے نے کہیں پی پی لکھ دیا تو اس کو مار پڑی، تو ہم نے سمجھا شاید کہ یہ، جب ہم بچے تھے ہمیں تو اندازہ نہیں تھا، تو زندگی کا سفر طے ہوتا گیا۔ اگر بنیادی حقوق اور مسائل حل ہوئے ہوتے تو آج سے میں 1.5 دہائی قبل بھی جمعیت علماء کی طرف سے میدان میں آیا تھا، تو پوچھا یہ کون ہے؟ فلاں دکاندار، میرے والد محترم افواج پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد چکار میں شعبہ تجارت سے منسلک ہے، فلاں دکاندار کا بیٹا۔ اور ان کے متعلقین نے کہا کہ جیسے ایک موجودہ رائج سیاست کا ایک نظام ہے کہ وہ لوازمات جو قانون کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، جو ہمارے آزاد جموں کشمیر میں ایک رائج سیاسی نظام ہے پس منظر میں، جس کی کوئی ایسی وہ اس میں یعنی کہ لکھت پڑھت میں نہیں ہوتا، تو پوچھا گیا کہ کیا یہ لوازمات پورے کرتے ہیں، ہمارے مقابل کریں گے؟ اگر بنیادی مسائل حل ہوئے ہوتے، عام جو ہمارے بدقسمتی سے برادری ازم کا ایک بڑا طاقتور ریاست کے اندر یہ سلسلہ ہے، یعنی کہ میرٹ بنتے بھی برادری کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، علاقائیت، قومیت، دین اسلام بھی اس سے منع کرتا ہے، اور ریاست کی ترقی میں بھی زہر قاتل ہے۔ ہم ابتدا سے ہمارے خاندان، ہمارے متعلقین، ہمارے لوگ یہ اس امتیازی سلوک کا شکار ہوئے ہیں۔ ریاست سب کی ہے، یعنی آج ہم جس بنیاد پر الیکشن میں جا رہے ہیں وہ ریاست کا باشندہ سرٹیفکیٹ کی حیثیت سے ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اسی باشندہ سرٹیفکیٹ پر، اسی ریاست کے باشندہ کی بنیاد پر تمام ریاستی شہریوں کو حقائق اور بنیادی حقوق حاصل ہوں۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ محمد فاروق حیدر خان، یا اشفاق ظفر صاحب، یا ڈاکٹر مشتاق صاحب، اس کے علاوہ بھی تقریباً 13 امیدواران ہیں، سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ ہم منشور لے کر عوام کے پاس جائیں گے، امید ہے عوام ہمیں منتخب کریں گے اور ہم ان کی طرح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں جس سے آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، کون سا فیکٹر زیادہ، کون سے عوامل زیادہ کار فرما ہوں گے، برادریزم یا کوئی دوسرے عوامل بھی ہوں گے اس میں؟ دیکھیں، ہمارے سیاست میں مروجہ رائج جو ہمارے ہاں ایک روایات ہیں، اس میں برادریزم آپ یوں کہہ لیجئے بڑی حیثیت رکھتی ہے، پارٹی کا معاملہ بھی بڑا حیثیت رکھتا ہے۔ اس صورت کو اگر دیکھیں برادریزم کو، پھر تو اشفاق ظفر صاحب کو جیتنا چاہیے کہ ان کی برادری بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت پوزیشن مضبوط فاروق حیدر صاحب کی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم ان کے مقابل ہیں، عوام کے پاس ہم یہ چاہتے ہیں 2026 ہے، اب یہ برادریزم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، اور دیگر جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو وہ نتائج یا وہ ایلیمنٹس جو ہیں جو ریاست کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو اسمبلی میں جانا چاہیے، عام آدمی جو ریاست کی فلاح اور بہبود کے لیے بات کرے، جس کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہ ہو، صرف عوام کی فلاح و بہبود کا ایجنڈا ہو۔ اس وقت حلقے میں کن دو کے درمیان مقابلہ ہے، کانٹے دار مقابلہ؟ ہم تو سمجھتے ہیں یا ہماری خواہش ہے یا ہماری کوشش ہے کہ ہم پہلے نمبر پر ہوں، اور باقی نہیں، ایک آپ کی خواہش، ایک حلقے کی صورت گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے اس وقت، مقابلہ کن کے درمیان؟ ظاہر ہے ایک سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کی سیاسی حوالے سے بڑی یعنی کہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر میں تقریباً 46 سالہ زندگی گزار چکا ہوں، جب بچہ تھا تو وہ تب سے انتخابات میں تب سے وزیر تھے اور 2 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان کا اثر ہوگا۔ دوسری طرف صاحبزادہ اسحاق ظفر مرحوم کے فرزند ہیں، ان کا بھی ایک سیاسی کیریئر ہے، ان کا بھی ایک ہے، تو ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹاپ کریں۔ اچھا، تو اس وقت حلقے کے اندر موجودہ جو صورتحال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، نوجوان ہمارے اصل میں بنیادی جو 1 مہینے سے آزاد کشمیر بند ہے، آج مہینہ پورا ہو چکا، آج 9 تاریخ ہے، اور پچھلے 9 کو شروع ہو گیا تھا لاک ڈاؤن،
نیٹو سے 3 دن پہلے بند ہو گیا تھا. اس ساری صورتحال کے ان انتخابات کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہوگا یا مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو یا جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو یا باصیت آزاد امیدوار؟ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو گزشتہ ہڑتال کا آغاز ہوا، اس ہڑتال میں جو نعرے تھے، جذباتی نعرے تھے، اس سے ہماری نوجوان نسل متاثر ہے. اور سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ وہ عوام کے بیچ میں جاتے، نتائج کچھ بھی ہوں، عوام کے بیچ میں رہ کر جیسے ہماری جو بھی ہماری حیثیت ہے، ہمارا جتنا ہلکا اثر ہے، ہمیں تلخ سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو یا کہیں بہتر ہو، لیکن ہم عوام کے پاس جاتے ہیں. سیاستدانوں کو عوام کے بیچ میں رہنا چاہیے تھا. اس وقت سیاستدان جا سکتے ہیں عوام میں؟ اس وقت جو صورتحال ہے، کہیں آٹا نہیں ہے، کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں تیل ابھی تک نہیں پہنچا، تو کیا سیاستدان عوام کے پاس جا سکتے ہیں؟ جی جزوی تو جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کی گہما گامی، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے انتخابات میں 2021 یا آخری انتخابات ہوئے تھے یا اس سے قبل تھی، وہ تو ایک میلہ سجتا تھا. ابھی تک ایسا آپ یوں کہہ لیجئے یہ خلا ابھی باقی ہے، یہ ابھی باقی ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تحریک آزادی کشمیر پائندہ باد.